تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ وہ قصہ ہے جو آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار اس دنیا کی شروعات آدم اور ابلیس کے قصے سے بیان فرماتے ہیں۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہو گئی، شیطان کو مردود قرار دے دیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ کہنے لگا پروردگار مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی، تجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی، تو زندہ رہے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ پروردگار تو کیوں ایسی مخلوق دنیا میں بھیجے گا جنہوں نے جا کے خون خرابہ اور فسادی پھیلانا ہے دنیا میں؟ یہی اعتراض کیا نا فرشتوں نے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا یہ اعتراض کیوں تھا؟ فرشتے کے عالم الغیب تھے؟ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا بھئی یہ آدم جو اللہ بنا رہے ہیں مٹی کا، یہ انسان دنیا میں جا کر فتنے فساد کے سوا کچھ نہیں کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ آدم کی پیدائش سے بھی 2000 برس پہلے اس روئے زمین پر جنات رہا کرتے تھے، اور ان جنات کا سردار تھا جس کا نام یوسف تھا، اور یہ رہا کرتے تھے۔ پھر ان جنات نے مل کے فتنہ فساد شروع کر دیا، لڑائی جھگڑے شروع کر دی، اور اپنے اس سردار یوسف کو قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اللہ نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ بھئی زمین پہ جاؤ اور آپریشن کلین اپ کرو، ان سارے جنات کو پکڑو اور میری زمین کو صاف کرو۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں میں 4000 فرشتے زمین پر اترے اس آپریشن کے لیے، اور ان کا لیڈر اور کمانڈر اللہ نے کس کو بنایا؟ ابلیس کو، کیونکہ اس وقت وہ نیک تھا۔ آدم کی پیدائش سے 2000 برس پہلے کی بات ہے۔ تو ابلیس کو اللہ نے 4000 فرشتوں کا کمانڈر بنایا، حالانکہ وہ جن ہے، وہ فرشتہ، لیکن ابلیس کی قابلیت تھی، اس کی عبادتیں تھیں لاکھوں برس کی، اللہ کے ہاں اس کا مقام تھا۔ تو ابلیس 4000 کمانڈوز کو لے کے زمین پہ اترا، اور پھر سارے جنات کو مار مار کے پکڑ کے اور زمین سے ہٹا کے سمندروں میں پھینک دیا لے جا کے۔ یوں روئے زمین سے فسادیوں کا صفایا ہو گیا۔ پھر ابلیس روئے زمین پہ ہی رہنے لگا اور یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ پھر جب آدم کی پیدائش ہوئی تو پھر اعتراض ہوا، اور پھر یہ سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسانیت سے پہلے اس روئے زمین پر یعنی 2000 برس پہلے، حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے 2000 برس پہلے جنات رہا کرتے تھے، اور اس طرح پھر ان کا صفایا ہوا، اور پھر اللہ نے آدم کو پیدا فرما کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر سے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ میرے بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، جس طرح انسانیت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، حضرت آدم کا لقب ہے ابو البشر، تمام انسانیت کے باپ، اسی طرح جنات کا جو آغاز ہے وہ ابو جنات سموم سے ہوا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے جتنے بھی جنات ہیں انہیں سموم کی آگ سے بنایا۔ تو سموم کون ہے؟ یہ ابو الجنات ہے، جنات کا باپ ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے، ابلیس بھی اسی کی نسل میں سے، اسی کی اولادوں میں سے،
تو جیسے ابو البشر حضرت آدم ہیں، ایسے ہی ابو الجنات سموم ہے، ابلیس اس کا بیٹا۔ ابلیس جو ہے بدبخت ہو گیا، مردود ہو گیا، اللہ کو چیلنج کر بیٹھا، اور پھر اللہ نے اس کو قیامت تک کی چھوٹ دے دی، اور اس نے پھر اپنی فوج تیار کی قیامت تک ایمان والوں کو بہکانے کے لیے۔ اس طرح سے دنیا کا آغاز ہوا، اور انسانیت اور جنات اور شیاطین میں ایک ازلی جنگ و جدل کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، دیکھو ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ذرا سنبھل کے رہنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کل جب قیامت قائم ہوگی، اللہ نے ابلیس کو چھٹی دے دی قیامت تک کی، جب کل قیامت قائم ہوگی اور ساری کی ساری انسانیت اور دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جب سور پھونکیں گے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یہ پہلا سور ہوگا، سور پھونکنے کے ساتھ ہی ساری کائنات کے ساتھ حضرت اسرافیل بھی مر جائیں گے، یعنی سور پھونکنے والا بھی بچے گا نہیں، موت کا ذائقہ ان کو بھی چکھنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو زندگی عطا کریں گے، کیونکہ دوسرا سور بھی تو انہوں نے پھونکنا ہے، تو حضرت اسرافیل زندہ ہوں گے۔ جب دوسرا سور پھونکیں گے تو دوسرا سور پھونکتے ہی روئے زمین کے سب مردے اپنی دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، ساری کی ساری انسانیت اپنی قبروں سے نکل پڑے گی، اور جتنے بھی مردار ہیں سب زندہ ہو کر اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بس یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھو یہ ہے وہ دن کہ اگر تم نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو تمہارے سامنے آئے گی، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی گناہ اور شر کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ پکڑا دیں گے، پکڑائیں گے کیا، گلے میں ڈال دیں گے۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوگا، تعویذ کی طرح گلے میں لٹکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنا کیا دھرا دھرا پڑھ تو لے، نظر ڈال اس پہ، ہم نے تجھے زندگی دی تھی تو کر کے کیا آیا۔ تو پڑھے گا، 2-4 صفحے پڑھے گا، اللہ پوچھیں گے بتا یہ تیرے ہی اعمال نامہ ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا پروردگار ہے تو میرے ہی۔ اللہ فرمائیں گے اور آگے پڑھ، تو وہ اور آگے پڑھے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتا میرے فرشتوں نے جھوٹ تو نہیں لکھا، تو نے یہ سب کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہے گا پروردگار میرے ہی ہے اور میں نے یہ سب کیا بھی ہے۔ تو وہ حیران اس بات پر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، وہ کہے گا فما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے یہ کیسا اعمال نامہ لکھا ہے کہ باریک سے باریک، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی موجود ہے اس میں، کوئی چیز مس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس اعمال نامے میں میرے محترم دوستو ہماری آنکھوں کے اشارے اور ہمارے ہاتھوں کے اشارے تک لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کیا دھرا تو بڑی بات ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم ہاتھوں سے اشارے کر رہے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب حشر کے دن ہم اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اللہ فرمائیں گے تو وہ کہے گا کہ یار یہ کیسی مضبوط کتاب ہے، اس میں تو کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی گئی، یعنی ہماری اچھائیاں برائیاں تو ہیں لیکن جو ہم نے اشارے کیے وہ بھی نوٹ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔
تو وہ حیران ہوگا کہ کیسی عظیم کتاب ہے، کس طرح کا نامہ اعمال لکھا گیا ہے، وہ حیران ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، اور اس سے پہلے کہ ہم تیرا حساب لے تو خود اپنا حساب کر لے، اپنا احتساب خود کر لے ذرا، اس سے پہلے کہ یہ آخری عدالت کوئی فیصلہ سنائے۔ تیرا لکھا، تیرا کیا دھرا تیرے سامنے لکھا ہوا ہے، اب تو خود فیصلہ کر لے کہ تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ وہ دن ہے کہ جس دن تک اللہ نے ابلیس کو چھوٹ دے دی، ابلیس کو موت نہیں آئے گی قیامت کے اس دن تک۔ اللہ نے اس کے چیلنج پر اس کو چھوٹ، اچھا بھائی ٹھیک ہے، کر لے جو کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اب یہ بات ہے کہ ابلیس قیامت تک کے لیے ہمارا اور آپ کا کھلا دشمن ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ روزانہ سمندر پہ اپنا تخت سجاتا ہے، اپنا دربار لگاتا ہے، اور اپنا دربار لگا کر اور اپنے چیلے چپاٹوں کو جمع کر کے سارے دن کی کارگزاری سنتا ہے، سارے دن کی کارگزاری پوچھتا ہے، ہاں بھائی تمہیں کام پہ لگایا تھا، کیا رپورٹ ہے تمہاری؟ اور ابلیس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جب کسی بندے کے پیچھے لگاتا ہے اپنے غنڈے بدماشوں کو، تو 1 سال کا ٹائم دیتا ہے انہیں کہ 1 سال کا ٹائم ہے، 1 سال تک تم اسے جتنا بہکا سکتے ہو بہکاؤ، اور پھر جب سال پورا ہوتا ہے تو پوری رپورٹ مانگتا ہے، آ جاؤ بھائی سال پورا ہو گیا، میں نے اس بندے کے پیچھے تمہیں لگایا تھا، تم نے کیا بگاڑا اس کا؟ اگر وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے کوشش تو کی لیکن یہ تو اتنا مضبوط ایمان والا ہے، ہمارا کوئی حربہ چلے ہی نہیں، ہم تو سال بھر کے بعد بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے، ہم تو ناکام ہے، تو ابلیس ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دیتا ہے کہ تمہیں میں نے یہ کام دیا تھا، تم ناکام ہو گئے، انہیں سزا دیتا ہے۔ تو تخت لگایا سمندر میں اور اپنا دربار سجا کے اپنے چیلوں چپاٹوں سے رپورٹ طلب کرتا ہے، ہاں بھائی بتاؤ کیا کارگزاری ہے؟ تو کوئی کہتا ہے جی آپ نے جس کے پیچھے لگایا تھا، میں نے آج اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کرا دیا۔ ابلیس کہتا ہے کون سا کمال کیا، ابھی لڑیں پھر صلح کر لیں گے، یہ کون سا کارنامہ ہے تیرا؟ کوئی دوسرا کھڑا ہو کے کہتا ہے جی آپ نے جس کے پیچھے مجھے لگایا تھا، میں نے اس کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کون سا کارنامہ کر دیا، آج نافرمانی کی ہے، کل خدمت کر کے پھر راضی کر لے گا ماں باپ۔ پھر کوئی کھڑے ہو کے کہتا ہے جی آپ نے جس کے پیچھے مجھے لگایا تھا، میں نے اسے شرابی بنا دیا، میں نے اسے زنا اور بدکار بنا دیا۔ ابلیس کہتا ہے کون سا تیر مارا، کل پھر کسی وقت توبہ کر لے گا، اللہ معاف فرما دیں گے۔ پھر کوئی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہاں آپ نے مجھے جس کے پیچھے لگایا تھا، میں نے اس کو اتنا غصہ دلایا، اتنا غصہ دلایا کہ اس نے قتل کر ڈالا۔ ابلیس کہتا ہے آجا میرے بچے، میرے سینے سے لگ جا، تو نے کام کیا ہے اصل، بس یہ جو تو نے قتل کرا دیا اس سے بس سمجھ لو کہ اب یہ نسل در نسل دشمنی چلے گی، اور میں تو چاہتا یہی ہوں کہ ابن آدم کبھی سکون سے نہ بیٹھے۔